بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 30 اپریل سن 2018 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 309 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 کے بقیہ سوالات۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسی عورت پر کیا حکم لگے گا جو کسی غیر مرد پر غلط الزامات لگاتی ہے اور بیجا الزامات لگاتی ہے، اور اسی طریقے سے ایسی عورت کے تئیں شوہر پر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سمجھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر یہ الزام زنا، لواطت اس سے متعلق ہے تو ظاہر بات یہ قذف میں داخل ہے۔ اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ کیا ہے؟ ان کے اوپر کتنا؟ 80 کوڑے مارنا ہے۔ یہ شرعی حد ہے اس کے اوپر کہ 80 کوڑے لگائے جائیں، اور عموماً یہ حکم عورتوں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی عورت بھی مرد کے اوپر لگاتی ہے تو اس کے اوپر بھی یہی حکم آئے گا۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اسے اس سے سختی سے منع کیا جائے۔ شرعی حکومت ہو تو اس کے اوپر کوڑے پڑ سکتے ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نگراں ہے، وہ اس پر ذمہ دار ہے، اسے طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اسے اس غلط بات سے روکے۔ وہ اس کا ذمہ دار ہے، اسے سزا بھی دے سکتا ہے، یعنی جس حدود میں شریعت نے سزا دینے اور مارنے کا حکم دیا ہے۔ علی کل حال اسے روکنا سب سے پہلے انسانوں میں کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر اگر اس کو سمجھاتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی گناہ کے اندر شریک ہو رہا ہے۔ جی اگر سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ مانتی نہیں ہے تو کیا شوہر کو طلاق دینے کا جواز پیدا ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیے، طلاق ایک الگ مسئلہ ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سزا تو اس کو دی جا سکتی ہے، شریعت نے رکھا ہے، قاضی کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، محکمے میں رکھا جائے، مشترکہ جو کمیٹی اس کے سامنے رکھا جائے، کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جی جیسے ہندوستان جیسے ماحول میں جہاں پر نافذ نہ ہو شریعت، بھائی ہمارے ہاں اس کا شریعت کورٹ میں اس کا حکم تو ہے نا، اس پر پابندی لگانے کا۔ کورٹ میں شک تو موجود ہے، چاہے شرعی نہیں لیکن اس کے مطابق تو ایسا تو ہے، اس کو حاضر کیا جائے، نہیں تو کورٹ کیا فیصلہ کرتی؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، ہمارے اور آپ کے یہاں جو بعض اوقات پنچایت رہا کرتی، کمیٹی، تو اس میں رکھا جائے کہ یہ نہیں مان رہی ہے۔ جی یعنی مگر سزا نافذ نہیں کر سکتے ہم جب تک شریعت نہ ہو۔ انفرادی طور پر کوئی آدمی سزا نہیں نافذ کر سکتا ہے۔ جی دوسری سزا دے سکتا ہے مگر جی 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 ظاہر تعزیرات اس کے اوپر ہو سکتی ہیں، شوہر مار سکتا ہے، اس کا بائیکاٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار مدارس کے یعنی مدرسے کے بچوں کو کچھ گفٹ لے کر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر انعام یعنی تحفہ حاصل کرنے والوں میں مالدار بھی بچے اس میں ہوا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا یہ تحفہ دینا ان کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ کیا یہ گفٹ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے لے کے جاتے ہیں؟ جی جی زکوٰۃ کے پیسے سے۔ نہیں تو ان کو نہیں دیا جائے گا، زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ الا یہ کہ ان بچوں تک یہ مال پہنچ جا رہا ہے، ان بچوں تک۔ اب وہ بچے، ان کو جو کچھ ملتا ہے اس میں سے اپنے طور پر اگر کسی کو دے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن خود آپ کی زکوٰۃ کا مال ہے یا آپ نے کسی سے زکوٰۃ کا مال لیا ہے، اس میں سے ان کو بھی گفٹ دیں۔ جو بچے مالدار ہیں اور جو مالدار نہیں ہیں تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ایک جی یہاں پر دوسری چیز یہ ہے کہ آیا یہ زکوٰۃ کا پیسہ بطور گفٹ کے دیا بھی جائے کہ نہ دیا جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ چیز قابل غور ہے جو میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ زکوٰۃ کا پیسہ بطور گفٹ کے، بطور تحفے کے، اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے؟ تحفہ جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الا یہ کہ مدرسے کے پاس زکوٰۃ پہنچ گئی ہے، وہ ان میں سے مستحقین بچوں کو تحفہ و گفٹ دے رہے ہیں، الگ مسئلہ ہے نا۔ لیکن خود آپ اپنے پیسے سے
آپ ان کی مدد کے لیے لے کر کے جائیں، ان کے کسی بھی چیز کے لیے ہے نا، لیکن آپ بطور گفٹ کے ان کو دیں، جو گفٹ ہوتی ہے اس کا ایک تصور اور ہے۔ جی کیا کوئی زکوٰۃ دینے والا ایسا دے سکتا ہے کہ کسی کو مثال کے طور پر یہ لیجیے ہمارے طرف سے 50,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں، آپ بچوں میں تقسیم کر دیجیے؟ ہاں کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ تو مکان کا مالک جو ہے وہ جو ہے ذمہ دار جو ہے نا، یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی بطور گفٹ کے تقسیم کیجیے، آپ ان کو ان کے حوالے کر دیے، کس کے اوپر؟ وہ اس کے ذمہ دار جیسا کرے، لیکن آپ شرط لگا دیں گفٹ کی یہ چیز نہیں، تو پھر میرے نزدیک محلے والے اگر وہ ساتھ میں بھی دیں، سارے بچوں کا جو شرط لگا دی گئی ہے اس میں کہ سارے بچوں کو 5,000 تقسیم کر دیے جائیں۔ اللہ کے بندے، وہ زکوٰۃ کا مال ہے، وہ مالداروں کے لیے نہیں ہے جائز، یعنی چاہے وہ آدمی دے یا چاہے مدرسہ دے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ یتیم بچوں لڑکوں کی کتنی عمر تک پرورش کرنی چاہیے؟ بالخصوص لڑکے 23 سال سے زیادہ عمر کے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور ایک باروزگار ہے، اور ایک زیر تعلیم ہے، اور ایک بیوہ ماں بھی ہے۔ ہمارے بھائی نے یعنی ان کے لیے گھر بھی بنایا، گاڑیاں خرید کر دی، یعنی 18 سال سے تقریباً ماشاءاللہ کفالت کر رہے ہیں، کفالت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، تو اور کہاں تک کرنا چاہیے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یتیم کا حکم بلوغت کے بعد نہیں ہے۔ اچھا، لا یتما بعد البلوغ، سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ لا یتم بعد البلوغ، بلوغت کے بعد یتیم کا جو حکم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ عام بچوں کے طریقے سے ہے۔ اگر وہ اس کی آپ مدد کرنا چاہیں، آپ کا رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اگر وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے بطور صدقہ یعنی جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر آئے گی، لیکن یتیم کا حکم ان کے اوپر اب نہیں آئے گا، یا یتیم کی کفالت کی جو فضیلت ہے اس میں داخل نہیں ہوگی۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، کسی خیراتی ہسپتال کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن پاکستان میں جبکہ یہ نہ پتہ ہو کہ وہ مسلم یا غیر مسلم کا بھی علاج کرتے ہیں؟ لیکن ظاہر بات ہے عموماً پاکستان میں 90-95% کون ہے؟ مسلمان ہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اصل کیا ہے؟ گویا کہ وہ مسلمانوں کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اسی کے قریب کا سوال ہے، اس سے پہلے بھی گزر گیا، جب یہاں پر آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر کسی کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، کہاں پر؟ یعنی اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس اگر زکوٰۃ کے پیسے آئے ہوئے ہوں تو غریب کا اس سے یعنی اپنا ہی ہاسپٹل ہے، اس کا اپنے ہی ہاسپٹل میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتا ہے؟ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ وہ استعمال نہ کرے، لیکن اگر کوئی جہہ دے رہی ہے اور غریبوں کے لیے تو ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ خیراتی ادارہ کہا رہا ہے، ہاسپٹل بھی قائم کس کے اور خیرات کے اوپر، گویا اصل یہ ہے کہ یہ غریب یا محتاج لوگوں کے علاج کے لیے ہے۔ جی تو اس میں جیسے جمعیہ خیریہ ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی اپنی زکوٰۃ ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ چند غریب ہیں، پیسہ دینے کے قابل، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، بعض علماء اس طرف گئے ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جی سبب کیا ہو سکتی ہے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ اصل میں آپ سے جو مطالبہ ہے اپنی زکوٰۃ دینے کا ہے، دوا دینے کا نہیں ہے، کھانا دینے کا نہیں، غلہ دینے، آپ کی زکوٰۃ پیسہ دینے کا ہے، ایسا وہ دیجیے آپ۔ لیکن وہاں جا کر پہنچ جہی جس کہاں پر ایک ذمہ دار ادارہ، اس تک زکوٰۃ پہنچ گئی ہے، اب وہ اس کو جس طرح سے مناسب سمجھے وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ شیخ ابن باز وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے اس سلسلے میں۔ یہاں پر ڈاکٹر کلیئر بھی تو کر سکتا ہے، ایسے وہ اجازت ہوگی، مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے یا کوئی اسی ڈاکٹر صاحب اس کے ذمہ دار، ہاں آپ ان کو دے دیجیے، ہاں ان کو دے دیجیے، لیکن شرط نہ لگائی کہ آپ نے اس کا علاج ہمیں دیجیے، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ شرط نہ لگائیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ لو اور مجھے اس کو دے، تو کیا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو ہیلا بہانہ ہوا کہ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ آپ اپنے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کا فائدہ گویا کہ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ آپ کو ہو رہا ہے، آپ اس کو دیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ علاج ہے کہ اور چیز کا ضرورت مند ہو خرچ کرنے کا، تو آپ اسے اختیار دیجئے، آزادی دیجئے، یہ نہیں کہ شرط لگائیے آپ کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی ہم تمہارا اتنا پیسہ ہوا یہ لو اور مجھے اس کو دے دو، کیا فائدہ ہوا پھر آپ کو؟ خود آپ کی زکوٰۃ کا فائدہ کس کو ہوا؟ آپ کو ہوا۔ جی چاہے وہ دوائیاں بھی ہو، سب اسی کوئی بھی چیز ہو۔ جی
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو کسی بیماری کی وجہ سے دودھ نہ آتا ہو اور اپنے خاوند کی سگی بھتیجی گود لے جس کی عمر 1.5 سال ہے، تو وہ لڑکی اس کے اپنے بیٹے کی رضاعی بہن بن سکتی ہے یا نہیں؟ اس صورت میں رضاعت، اللہ کے بندے دودھ ہے ہی نہیں تو رضاعی کیا رضاعت پر ہوگا نا؟ انسان سوچے رضاعت کس پر ہو؟ دودھ یعنی دودھ پیے وہ، جب دودھ ہی نہیں تو رضاعی بھائی کیسے بنے گی؟ وہ نہیں، کوئی بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس دودھ نہیں ہے تو پھر بن ہی نہیں سکتی. کوئی ضروری چیز ہے یہ، کوئی شرعی مسئلہ ضروری ہے رضاعت بہن بنانا. جی یہ ایک فیشن چلا ہے شیخ. اور ایک سوال اس کے قریب کا آیا ہے، یعنی پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کو بچے نہیں ہیں اور ایک بچہ کو گود لیے ہوئے اور چاہتی ہے کہ اسے اپنے بھابھی کا دودھ پلا کر محرم بنانا چاہتی ہے. علا کل حال گود لینا جیسے آج چل رہا ہے یہ جائز نہیں، ناجائز کام ہے. گود لینا، کسی کو اپنا بیٹا اپنی بیٹی بنانا، یہ ناجائز ہے. جی پال لینا الگ مسئلہ ہے، لیکن پال لینے سے وہ اس کی میراث وغیرہ کے حقدار نہیں بنے گی، ایک چیز. دوسری چیز وہ اس کی بیٹی ہے، اس کے شوہر کے لیے محرم نہیں ہوگی، نامحرم ہی رہے گی. وہ شوہر کے سامنے کیا ہے، خلوت وغیرہ جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اپنی بھابھی کا یعنی گویا اس کے بھائی کے کیا ہوگی، اس کی بھتیجی ہوگی. تو ٹھیک ہے اس کی بھتیجی ہوئی رضائی بھتیجی، لیکن شوہر کی طرف بھتیجی نہیں ہوئی نا. تو یہ ہیلے بہانے ہیں، یہ بہانے بازیاں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ گود لینا کیا ہے، یہ کس کی بھتیجی ہوئی؟ یہ تو یعنی بیوی کی بھتیجی ہوئی نا، شوہر کی بھتیجی تو ہوئی نہیں. نہ اس کے شوہر کی، نہ اس مرد کی. یعنی رضاعت یعنی بھائی نہیں، جس مرد کی وجہ سے دودھ ہے اس کی بہن تو بن جائے گی، اس کی بیٹی تو بن جائے گی رضاعت کی بیٹی. لیکن ہے کہ مگر وہ اس سے پردہ کرے گی. کس سے؟ اپنے باپ سے. یعنی جو جس کی پیا دودھ جس سے پیا اس سے ہے، کیوں پردہ کرے گی؟ اس سے پردہ کیوں کرے گی؟ آپ کی بیوی، دیکھیے آپ کی بیوی اگر کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دودھ آپ ہی کی وجہ سے ہے، پلا دیتی ہے تو وہ بیٹی آپ کی رضائی بیٹی بن گئی، وہ محرم ہے نا. لیکن اگر کوئی عورت مثال کے طور پر، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ کی جو بہن ہے، آپ کی جو بہن ہے اس کے شوہر کی بھی وہ رضائی بیٹی بن جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اگر قتل کر دے تو شریعت میں قصاص کیا اس پر بھی واقع ہوگا یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے اہل علم کے نزدیک یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جہاں تک جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں اپنے معمولی علم کی بنیاد پر، جیسے امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے کہ آیا یہ دیکھا جائے کہ وہ قتل کرنا جو کر رہا ہے فعلاً، وہ بس ایسے چاہتا نہیں تھا قتل کرنا، وہ قتل ہو گیا، کسی اٹھا کر کے پھینک دیا، کسی کو مر گیا، ہے کہ نہیں؟ یا کسی ایسے ہتھیار سے مارا جس سے عموماً انسان قتل، لیکن جسے ذبح کر دے، بندوق چلا دے، تو ایسے موقع پر اس سے قصاص لیا جائے گا. اگر قصاص نہیں، ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے، قصاص کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر قصاص نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی، اسے زندگی سزا ہو سکتی ہے. حاکم لوگوں پر دیکھے کسی جگہ پر یہ چیز بالکل عام ہو گئی ہے، یہ چیز بالکل عام ہو گئی، جیسا کہ اردن وغیرہ بہت سے ملکوں کے اندر ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو بس صرف شبہے کی بنیاد پر کہ ہاں بھائی فلاں سے اس کے دوستانہ تعلقات ہیں کسی مرتے، وہ قتل کر دیتے ہیں، ہے نا. تو اگر حاکم یہ چاہے تو ایسے لوگوں پر تعزیراً ان کو قتل کا حکم لگا سکتا ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے، تو گدھے کی قیمت کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ لوگ گدھوں سے گھر کی کچھ ضروریات کا کام لیتے ہیں اور کچھ گدھوں کی خرید و فروخت کا بھی کام لیتے ہیں. اصل میں دیکھیے گدھا حرام، گدھے کا کھانا حرام ہے، نہ یہ کہ گدھے سے مستفید ہونا حرام ہے. گدھے کا گوشت حرام ہے. اب کوئی گدھے کا گوشت بیٹے تو اس کی قیمت حرام ہوگی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اصل گدھا جو ہے وہ تو حرام نہیں ہے. اس کو والخیل والبغیل والحمیر کیا ہے، حمیر لترکبوها وزینہ، زینت کے لیے نے اسے بیان کیا، اس کو حلال قرار دیا ہے، لہذا اس کا بیچنا بھی حلال ہے. جی یعنی جیسے جو حرام ہے مکمل طور پر، بعض لوگوں کا دماغ بہت دور تک چلتا ہے لیکن الٹی طرف چلتا ہے، سیدھی طرف نہیں چلتا. جی
لیکن جو مثال کے طور خنزیر وغیرہ ہے، ہاں جو بنفس سے ہر طرح سے وہ حرام ہے، اس کا کھانا، اس کا پالنا، اس کا رکھنا، اس سے مستفید ہونا، اس کی تجارت کرنا ہر اعتبار سے اس کی قیمت جائز نہیں ہوگی۔ کتنے جانور اس جگہ سے کچھ ہے خاص؟ اب پتہ نہیں کتنے جانور ہیں، کو تو حساب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ خنزیر ہے، کتا ہے، آپ نے بلی کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور جو ہے جیسے یہ جانور پھاڑ کھانے والے جانور، شیر چیتے وغیرہ ہیں۔ واللہ کتے کی تو تجارت جائز ہے نا؟ کتا اس صورت میں ہے جبکہ وہ 3-4 مقصد کے لیے ہو تو، باقی نہیں ہے۔ شکار کا ہے، نگراں کا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ورنہ نہیں۔ بلی تو نہیں ہے، پھر بلی کی بھی تجارت جائز نہیں؟ بلی کی نہیں جی، نان بعیس سنور منع فرمایا ہے آپ نے۔ شیر وغیرہ؟ شیر وغیرہ بھی ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے جی، لیکن ہے کہ پورے ہم تمام جانوروں کے نام تو نہیں لے سکتے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے جی۔ چلیے جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد سب لوگ مل کر ہاتھ اٹھا کر ایک عالم بڑی آواز میں دعا پڑھتے ہیں اور پیچھے سے لوگ آمین کہتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اور دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کرائی، اپنے آپ سارے لوگوں نے کیا، تو اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے۔ لیکن بعض اہل علم جس کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کبھی اتفاق سے، مثال کے طور پر ہم آپ 4-5-6 آدمی جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں، اتفاقاً معلوم ہوا کہ ہمارے فلاں عزیز کی قبر ہے، یا ہم دفن کے بعد وہاں پر پہنچے، اب کوئی آدمی کرنے لگا، کچھ الفاظ نکلے، آپ نے آمین کہہ دیا، تو اس طریقے سے یعنی بغیر عادت بنائے، بغیر اسے ایک رسم بنائے ہوئے، بغیر اسے ایک طریقہ لازمہ بنائے ہوئے ایسا کبھی کبھار ہو جائے تو انشاءاللہ وہ صرف جائز کی حد تک ہے، سنت کی نہیں، کیا ہے، جائز کی حد تک ہے۔ لیکن جیسے ہمارے یہاں ایک رواج چل چکا ہے کہ سارے لوگ کیا ہے، انتظار کرتے رہے، کھڑے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں، پھر ایک آدمی آ کر کے جو ہوگا وہ دعا کرائے گا، ظاہر بات یہ طریقہ بدعت کا ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ 2-2 لاکھ روپے خرچ کر کر جماعت میں باہر ملک جاتے ہیں، لیکن حج پر وہ نہیں جا پاتے ہیں۔ سوال یہاں ہے کہ کیا ایسے لوگ حج نہ کرنے کے گنہگار ہوں گے، اور اسی طریقے سے کیا ان کا یہ سفر نیکی میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، نیکی میں شمار ہو یا نہ ہو یہ اللہ ان کے درمیان کا معاملہ ہے، البتہ وہ اگر اس پیسے سے حج ہو جاتا ہے تو حج نہ کرنے کی جو گناہ ہیں ان کے اوپر ہوں گے، یعنی خدا نخواستہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو جائے اور وہ مستقبل میں حج نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام کے ایک رکن چھوڑنے کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے کہ حج کے لیے نکلنا، یہ دعوت کے لیے نکلنے کے مقابلے میں کیا ہے، وہ اہم چیز ہے۔ حج اسلام کا ایک رکن ہے اور یہ استطاعت پر فرض عین ہے، اور دعوت کے لیے جانا یہ صرف کیا ہے، ایک فرض کفایہ ہے، اس صورت میں کہ وہ جانا دعوت کے لیے ایک جائز میں ہو، وہ نہیں جس طریقے سے آج لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ ایک جاہل آدمی بھی دعوت کے لیے نکل رہا ہے کہ نہیں ہے، اور اس اپنے نکلنے کو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر یا فی سبیل اللہ میں شمار کیا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن ایک عام ایک بات کر رہا ہوں کہ دعوت کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ نہیں ہے، اور جہاد کیا، حج کیا ہے، یہ فرض عین ہے، فرض عین کو فرض کفایہ پر مقدم کیا جائے گا جی۔ یعنی اسی پر قیاس کر کے جماعت کے علاوہ کوئی بھی دینی اور خیراتی اور خیری کام اگر اپنے ملک میں بھی کرے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں، لاکھوں روپے خرچہ کر کے حج نہ کرے اور لاکھوں روپیہ خیراتی کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ یہ کہ کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہو، ہنگامی صورتحال ہو کہ مثال کے طور پر ایک جگہ مدرسہ ہے، ایک جگہ ہے، مثال کے طور پر مسجد ہے، اس کی بنیاد ڈھہ گئی، لوگوں کو نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، گرمی ہے، بارش ہے کہ نا، اس کے پاس پیسہ ہے، اب وقتی طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسجد کھڑی کر دے، لیکن اس کی نیت یہ رہے کہ انشاءاللہ جتنے سے مجھے موقع ملتا ہے میں فوراً حج کرنے جاتا ہوں، کوئی حرج نہیں جی۔ جانتے ہیں ہنگامی صورتحال اور ہوتی ہے، لیکن ایک پروگرام پلان کر کے وہ صورتحال اور ہوتی ہے
یہاں پر ایک بڑا ابھی ایک اشکال آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے سفر کی صعوبتوں سے ڈر کر حج پر نہیں جاتے، ان کے لیے کیا حکم؟ آپ کے اشکالات بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں کیا ہے، حج جو ہے وہ کوئی بھی سفر ہو صعوبتوں کا تو ہے ہی. پھول کے سیج کے اوپر چل کر کے کوئی آدمی جنت تک نہیں پہنچ سکتا، اسے مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی. حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا ثواب لکھا ہے کہ بعض اجر ایسے ہیں کہ وہ اجر نماز اور روزے کے بھی نہیں بیان کیے گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا علیکن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، تمہارے لیے وہ جہاد ہے اس میں لڑائی تو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں مشکلات پریشانیاں پیش آئیں گی، ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی آدمی اس طریقے سے ہے، اللہ یہ کہ اسے کوئی خاص بیماری ہو، دیکھیے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام نارمل صورتحال سے بچنے کے لیے کوئی آدمی کہے ہاں بھائی مجھے سفر میں پریشانی ہوتی ہے اور یہ ہے میں حج نہیں کروں گا، تو یہ اس کا کہنا جائز نہیں ہے. نہیں، بیمار والے ہی یہ بات کرتے ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے ہر بیمار تو بیماری ہوتا ہے. وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس صورتحال ہے کس کے لیے یعنی ایسی بیماری جہاں پہ جان کا خطرہ ہو تب میرے خیال سے اجازت ہوگی. جی ورنہ اجازت نہیں، ورنہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب فجر کی نماز میں یعنی قرآن کتنا پڑھنا چاہیے، کم از کم کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنا؟ دیکھیے بھائی، کم از کم امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب القراءہ فی صلاۃ الفجر جو باب منعقد کیے ہیں اس میں ایک حدیثیں لے آئے ہیں. ایک حدیث حضرت ابو برزہ کی ہے ہمارے خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیتیں یا 60 سے 100 آیتوں تک پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یا قول نقل کیا ہے، وہ حدیث نقل کی ہے. کہتے انہوں نے فرمایا کہ اگر صرف سورہ فاتحہ کے اوپر اکتفا کیا جائے تو کیا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت اور ہے اور وجوب اور ہے. عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. طوال مفصل یعنی گویا حجرات یا قاف سے لے کر کے مرسلات تک یہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور جیسا کہ دوسری حدیثوں میں تائید ہے کہ آپ 60 سے لے کر کے 100 آیتیں یعنی گویا کی پڑھا کرتے تھے. جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو مختلف روایات ہیں، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ التکویر ہی پڑھی ہے، لیکن عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی قراءت آپ کی لمبی ہوا کرتی تھی، یعنی 100 سے لے کر کے 60 آیات تک آپ پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے وہاں بھی قراءت کو لمبی کیا کرتے تھے. جیسے ایک راوی شاید صائب ابن یزید یا عبداللہ ابن صائب نام کے کوئی صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لے آئے تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جس میں آپ نے سورہ المؤمنون کی تلاوت کی. اور جب حضرت موسیٰ ہارون کے ذکر کے اوپر پہنچے تو آپ کو کھانسی آ گئی یا کیا ہوا، آپ نے اپنی قراءت کو وہاں پر قطع کر دیا. اگر یہ پہلی رکعت میں ہے تو گویا یہ جو مصحف پایا جا رہا ہے ذرا غور کریں تو 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ یعنی چوتھے صفحے میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عام طور مصحف یہاں چھپا ہوا مجمع الفات کا گویا 3 صفحے زیادہ آپ نے ایک رکعت کے اندر پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت فجر کے اندر کیا ہے، لمبی ہوا کرتی تھی. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفت و صلاۃ النبی کے اندر ان تمام روایات کو جو صحت کو پہنچتی ہیں جمع کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک مرد کی وفات ہوئی اور اس نے 2 بیوہ عورتیں چھوڑ دی، باقی کوئی اولاد نہیں. ان 2 کے بہن 3 بھائی ہیں اور انہوں نے کچھ نقدی اور جائیداد چھوڑ دیا ہے. ماں باپ پہلے مر چکے ہیں، ابھی ان کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ کیا ہے، 2 بیوی ہیں، 3 بھائی ہیں 3 بھائی
2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں. 2 بہنیں ہیں نا. ظاہر بات یہ تو آسان ہے، 2 بیویوں کو 1/4 دے دیا جائے گا. 1/4 مال دونوں بیویوں کو دے دیا جائے گا، جس میں وہ دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گی. اور باقی جو بچ رہا ہے کتنا، 3 حصے بچ رہے ہیں، 4 میں تقسیم کر دیا. گویا کہ اگر 100 میں ضرب کریں تو کتنا، 75 جو ہوگا وہ کس کا ہو جائے گا، دونوں بیویوں کا. 25 جو ہوگا دونوں بیویوں کو ہو جائے گا. اور جو بچ رہا ہے اس میں بھائی اور بہن للذکر مثل حظ الانثیین کی اعتبار سے تقسیم کر لیں گے. جی اسی کے قریب کا سوال ہے، اگر یعنی ایک شخص کا انتقال ہو جائے، نہ اس کے بیوی ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ بھائی، نہ بہن، صرف پوترے اور پوتریاں ہیں، تو کیا جائیداد ادھر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی ہاں، بیٹے اگر موجود نہ ہوں تو بیٹوں کی جگہ پوتے لے لیتے ہیں، پوتے اور پوتیاں، ہے نا. باپ اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ دادا لے لیتا ہے نا. اگر ماں نہیں ہے تو اس کی جگہ دادی اور نانی لے لیتی ہے کہ نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے وہ سلسلہ چلے گا. اگر بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں تو اس کی جگہ کون لے لے گا؟ نہیں، ابھی سب سے پہلے کون دیکھا جائے گا اس میں؟ سب سے پہلے بیٹے بیٹیاں دیکھی جائیں گے. ٹھیک ہے، بیٹا نہیں ہے تو اس کے بعد بیٹے، یعنی بیٹوں کے بعد فوری پوتوں کا نمبر آ جائے گا. باپ کا نمبر نہیں جائے گا؟ نہیں، تو دیکھیے وہ تو حصہ متعین ہے باپ کا نا. نہیں، باپ نہ ہو تو دادا کی طرف. جی ہاں، ہو جائے گا. باپ نہ ہو تو اصل میں دیکھا جائے گا، اس لیے کہ دیکھیے جن کے حصے متعین ہیں ان کو تو پہلے نکالنا ہے ہی، اور وہ 5 نہیں. یہ تو اب حصے والے تو ہے ہی نہیں اس میں. بھائی وہی باپ کی جگہ دادا لے لے گا. وہ گویا مانا جائے کہ ہے. اچھا، مانا جائے گا کہ ہے. بیٹے نہیں ہیں، پوتے ہیں، مانا جائے گا کہ نرینا اولاد وہ اولاد ہے، یہ مانا جائے گا. اسی حساب سے تقسیم ہوگا. جب اگر بیٹوں کی جگہ اگر پوتوں کو مان لیا جائے تو پوری جائے تو یعنی ایک معنوں میں آئی جائے گی ادھر. کیسے آ جائے گی؟ ظاہر بات دادا کو حصہ ملے گا، اس کے بعد آئے گی. یعنی پھر یعنی بہنوں نہیں اس میں نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ تو خواب کی تعبیر تو نہیں بتاتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ اگر کوئی مرا ہوا شخص بار بار اگر خواب میں آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے صدقہ جاریہ وغیرہ کچھ کرنا چاہیے؟ کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ اصل میں دیکھیے کہ وہ کس شکل میں آ رہا ہے. آیا خوشی ہے اس میں شکل میں آ رہا ہے، یا پریشانی کی شکل میں آ رہا ہے؟ اگر خوش ہے اور بار بار آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ خوشخبری رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے. لیکن اگر پریشانی کی شکل میں آ رہا ہے، مشاکل کچھ ظاہر کر رہا ہے، تو اس کے لیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کریں، اس کے لیے استغفار کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے. سب سے پہلے لوگ صدقہ خیرات طرف جاتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ وہ دعا اور یہ دیکھیں کیا اس کے کچھ حقوق جو ہونے چاہیے باقی تو نہیں رہ گئے ہیں. یعنی ہو سکتا اس نے کسی کا قرض لیا ہو، وہ نہ دیا ہو، ہے کہ نہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے وہ باقی ہو. تو یہ چیزیں دینے کے بعد کثرت ان کے لیے دعا کریں، اور اس کے لیے ٹھیک ہے صدقہ اور خیرات طرف کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. جی کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے خواتین گروپ سے. خاتون پوچھتی ہیں کہ میں روزانہ نماز پڑھتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرتی ہوں، لیکن مجھے اچانک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ نعوذ باللہ میرا دل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالیاں دوں یا قرآن پھینک دوں. اور اسی طریقے سے مجھے کبھی زیادہ زور زور سے ہنسنے اور کبھی کبھی رونے کا دل کرتا ہے. یعنی بالکل عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو میرے لیے کوئی حل بتا دیں. بھائی دیکھیے ان کے لیے اصل حل یہ ہے کہ وہ آیا جو یہ نماز روزے ذکر اذکار وغیرہ کا ہے کہ کہیں وہ کچھ غیر شرعی ذکر اذکار یا ذکر اذکار کا کوئی غیر شرعی طریقہ تو نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے انسان کی جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ظاہر میں، ایسے ہی انسان کی کچھ باطنی بیماریاں ذہنی اور قلبی ہوا کرتی ہیں، دماغی ہوا کرتی ہیں. اس قسم کے جو خاص قسم کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر ہیں یا دماغ کے جو ڈاکٹر ہیں، ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت رہا کرتی ہے.
ہے نا. جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ کو جسمانی طور پر قضاء حاجت کے لیے آپ کو جانا چاہیے، آپ کو پیشاب کے لیے جانا چاہیے، اگر وقتی طور پر کوئی چیز ان دونوں راستے میں رکاوٹ بن جائے تو آپ کا دماغ، آپ کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے نا. ایسے ہی انسان کی جو دماغ وغیرہ کی رگیں ہیں، ہے نا، یا دل کی جو شرائین ہیں، اس میں اگر کچھ بسا اوقات گڑبڑی ہوتی ہے یا انسان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ جایا کرتا ہے تو اس کا دماغی توازن کیا ہے، برابر نہیں رہتا. تو اس سلسلے میں جہاں یہ ظاہری علاج ہے وہاں پر اس قسم کے بھی علاج ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا چاہیے. بسا اوقات یہ دماغی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس تک عام ڈاکٹر بڑی آسانی سے پہنچ نہیں پاتے، بڑی آسانی سے. تو اس کو ایسے ڈاکٹروں کے سامنے پیش کیا جائے جو اس کے اس میں متخصص یعنی اس کے جو اسپیشلسٹ ہوا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ استغفار کا اور بکثرت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم کا اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا بکثرت استغفار، بکثرت اپنا جو ہے التزام کریں. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رات کے آخر میں اٹھ کر کے سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان اور تشہد کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار اور دعا کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جس مشکل میں، جس پریشانی میں اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. جی اگلا سوال بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے گڑیا وغیرہ دے سکتے ہیں یا ایسے کھلونے دے سکتے ہیں جس میں چہرہ وغیرہ بنا ہوا ہو؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں لوگوں سے کافی تساہل ہو رہا ہے. اگر اس کے اندر آنکھ بنی ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے عام تصویر جو ہوتی ہے، اگر ایسی ہے تو میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. الا یہ کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، صرف ایسے گول تھا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں آنکھیں ہوں. حتیٰ کہ بسا اوقات اب دیکھیں مارکیٹ کے اندر ایسی گڑیا اور ڈولز پائے جاتے ہیں جن میں اور عام انسان میں صرف گفتگو کرنے کا فرق رہتا ہے. عام انسان گفتگو کرتا ہے اور وہ گفتگو نہیں کرتی ہے کہ نہیں، بلکہ بسا بچوں کو دیتے ہیں ویسے ہی کپڑا پہنانا اور لے کر کے بچے. حتیٰ کہ اب تو یہاں تک صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ بولنا بھی شروع کر دیے، ہے نا. تو ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے. کھیلنے کے لیے بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں. ضروری یہ ہے کہ ان چیزوں میں اسلامی احکام کی پابندی کی جائے. جی یعنی صحابہ کے یعنی سیرت میں نہیں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گڑیاں تھیں کیا اس میں آنکھ بنی رہتی تھی؟ خود ہی سوچیں آپ، کپڑے کی گڑیا میں آنکھ بنی رہتی تھی، کان بنا رہتا تھا، منہ اور دانت بنا رہتا تھا. اس پر قیاس کرنا یہ بالکل قیاس مع الفارق ہے. اسی لیے یہاں کے بعد مشائخ کے ساتھ جب میں بیٹھا اور انہوں نے پیش کیا تو ہم نے کہا شیخ ذرا آپ غور کریں کہ اس میں نہ انسان کی آنکھ ظاہر ہوتی ہے، نہ ہاتھ، سب کیا ہے ویسے ہی، تو اس کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا ہے. لیکن ٹیکنالوجی اتنی ہی تھی بنانے کا تو نہیں تھا نا، تو ٹھیک. لیکن یہ کون کہتا ہے کہ نہیں تھی؟ ساری کچھ ٹیکنالوجیاں نہیں تو انسان ہاتھ سے ایسی چیزیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی کہ کپڑے پر ہو یا ویسے ہو وہ چیز بنائی جا سکتی ہے. یہ کہیے کتنی عام نہیں تھی. لکڑی کی بنا سکتے تھے، مٹی کی بنا، ساری کچھ ایسی چیزیں بنا سکتے تھے، لیکن شریعت نے کسی کی اجازت نہیں دی. جب کپڑے کے اوپر انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی اور کہا پھاڑ کر کے پھینکو اس کو. خود ہی سوچیں تو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی علی کل حال میرا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے جو بعض علماء اس کہتے ہیں. جی اسی لیے کبار علماء جو ہیں، علماء اہل حدیث، شیخ علامہ البانی ہو، ابن باز، ابن حسین، سارے اس کو ناجائز کہتے ہیں. وہ تو گڑیا ہی نہیں رہی کہ جس میں ناک کانگ نہ ہو تو پھر بچے ڈر جائیں گے دیکھ کر. نہیں بالکل نہیں ڈریں گے، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. آج بھی اسی چیز پائی جاتی ہے. چلیے ایسے بنا چہرے کے ہوتی ہے. چلیے اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی سستی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر سجدے تلاوت اگر چھوڑ دے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ نہیں،
سستی کی وجہ سے. دیکھیے سجدے تلاوت یہ تاکیدی امر ہے نا. بعض حدیثوں سے وجوب کا ہوتا ہے، لیکن گویا کہ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تلاوت نہیں کی ہے، تو اس کے اوپر خاص طور پر اگر بھول جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جی اسی کے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا مؤخر کیا جا سکتا ہے سجدہ تلاوت کو؟ بعض اہل علم گئے ہیں، لیکن میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز وقت کے ساتھ خاص ہے نا، وہ کیا ہے؟ تلاوت کے وقت. تو اب تلاوت کا وقت جب ختم مؤخر ہو گیا تو اب اس کو کیسے پڑھائے؟ اب ایک انسان جو ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ چاشت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ کب ہے؟ ظہر تک ہے، وقت ختم ہو گیا تو اس کا وقت چلا گیا. جی جو علماء کرام جائز کہتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ خصوصاً وہ لوگ جو اس کے لیے وجوب کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں واجب ہے لہذا اس کو ادا کیا جائے، جیسے احناف ہیں. جی نماز مؤخر کیا جا سکتا ہے، اس کو دلیل نہیں دیا جا سکتا خیال؟ نماز کو وقت سے مؤخر کہاں کیا جا سکتا ہے شیخ؟ وقت کے اندر اندر کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کا وقت ہے اول آخر، وہ اس کا وقت ہے. اس کا وقت سجدے تلاوت آیت کے بعد ہے، یہ نہیں کہ ابھی اطمینان پورا قرآن پڑھ لو، جب اطمینان ہو جائے گا چاہے کہ دو تین سجدے ایک بار دھکے مار لینا. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں اپنے موبائل اور ٹیب میں صحیح بخاری کا اپلیکیشن لوڈ کرنا چاہتی ہوں، کوئی اگر ہو تو نظر میں بتا دیں. تو آپ لوگ اس کے زیادہ علم رکھتے ہیں، بتا دیں اگر کہیں پر ہے تو، اور موجود ہے نیٹ کے اوپر، یقیناً موجود ہے، بتا دیں ان کو. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ اگر کسی قبرستان میں کسی حافظ صاحب کو دفن کر دیا جائے تو 40 قبروں تک عذاب نکال دیا جاتا ہے وہاں سے؟ کوئی حدیث میں؟ میرے علم نہیں ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت قبرستان میں جا سکتی ہے، زیارت کر سکتی ہے؟ کب کر سکتی ہے؟ کیا ہمیشہ کر سکتی ہے یا کبھی کبھی کر سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں جو علامہ البانی رحمہ اللہ کا موقف ہے وہ مجھے زیادہ قوی لگتا ہے کہ اگر چند شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زیارت کی، جیسے آج کل مزارات وغیرہ پر حاضری کی ہے، اس کی عادت نہ بنا لے، یہ اتفاقی بات کبھی ہو جائے تو. دوسری چیز یہ ہے کہ عورت صبر کر سکتی ہے، وہاں جا کر کے رونا اور چلانا اور چیخنا نہ شروع کر دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور باہر نکلنے کے جو آداب ہیں ان کو وہ ملحوظ رکھے، مرد و عورت کے اختلافات وغیرہ یہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال بہن لکھتی ہیں کہ میں نے ایک بیان میں سنا ہے کہ قبروں میں جو لوگ دفن ہوتے ہیں انہیں اللہ کے نبی نے مردہ کہنے سے منع کیا ہوا ہے، لوگ کیونکہ وہ سنتے ہیں اور سب کچھ محسوس کرتے ہیں. ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد کا تو قول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کا قول ہو سکتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو. جی کسی اور کا قول ہو سکتا ہے. جی مردہ نے کہا کیا جائے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک خاتون پورا لمبا سوال لکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے پچھلی سیریز میں یہ کہا تھا کہ عورت کے پنجے اور ہاتھ سب کچھ ڈھکنا چاہیے، لیکن آج ہماری عمر، ہم 9 سال سے 7 سال سے تقریباً 25-30 سال نماز پڑھ رہی ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے تو یعنی جو ایسے شلوار ہوتا ہے وہ ٹخنا تو ڈھک جاتا ہے، لیکن پیر کے جو پنجے ہوتے ہیں اوپر کا جو حصہ ہے وہ کھلا رہتا ہے، تو کیا ہماری ساری پچھلی نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا اس میں صحیح بات ہے؟ بھائی دیکھیے ہم نے یہ جو کہا تھا کہ ظہور قدمیہا، اپنے قدم پیر کی جو پشت ہے، اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کا وہ حکم نہیں ہے جو جسم کے اور حصوں کا ہے کہ نہیں؟ جسم کے اور حصوں کا ہے، اسی لیے احتیاط یہی کرنی چاہیے. لیکن چونکہ مذہب حنفیہ اور دوسرے اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ یہ جائز ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی رجحان یہی لگتا ہے کہ پیر کا وہ حکم نہیں ہے جو جسم کے دوسرے حصے کا ہے، یعنی اگر سجدے وغیرہ میں کھل جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ظہر کی نماز اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو کیا عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے اگر پڑھ لے تو وہ مکمل ہو جائے گی یا قضا میں اس کا شمار ہوگا؟ اگر عصر کی
نماز سے مراد آپ کا عصر کا وقت داخل ہونا ہے. عصر کا وقت یعنی عصر کا وقت ہونے سے پہلے 10 منٹ پڑھ سکتے ہیں تو وہ آدھا میں شمار ہوگی، اس لیے کہ ابھی ظہر کا وقت باقی ہے. لیکن عصر کا وقت ہو جائے، اگر کسی عذر سے آپ نے چھوڑا ہے تو وہ آپ کی نماز انشاءاللہ اگرچہ عصر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ادا ہی مانی جائے گی. لیکن آپ نے بغیر صرف سستی کی بنیاد پر، دنیاوی کام ایسے ہیں کہ ان کے ایسی مشغولیت کی بنیاد پر، تو وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے. بالکل آپ پڑھ لیجئے، ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بکثرت توبہ اور استغفار کیجئے، اس لیے کہ نماز کا اس کے وقت سے ٹال دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. جی. اور انہی کا سوال کہ مغرب سے کتنی دیر پہلے تک نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پڑھی تو جا سکتی ہے کہ مغرب سورج ڈوبنا شروع ہونے سے پہلے تک، لیکن یہ وقت جب سورج پیلا پڑ جائے تو یہ کہتے ہیں علماء کہ مکروہ وقت ہے نا. اس میں نماز پڑھنا، ویسے نوافل مطلقہ تو پڑھی نہیں جا سکتی اس وقت بھی، لیکن ایسی نماز جس کا سبب ہو، ہے کہ نہیں ہے. مثال طور کسی کی عصر بلا وجہ وہ عصر قضا ہو گئی ہے تو آپ سنتے ہیں یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص سورج ڈوبنے سے پہلے 1 رکعت بھی پالے تو اس کو گویا کہ نماز اس کو مل گئی ہے نا، گویا اس نے وقت ہی میں پڑھا ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے بلا وجہ اس کو مؤخر نہیں کر رہا ہے. جی. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.